الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كل نفس بما كسبت رهينة إلا أصحاب اليمين في جنات يتساءلون عن المجرمين ما سلككم في سقر قالوا لم نك من المصلين ولم نك نطعم المسكين وكنا نخوض مع الخائضين وكنا نكذب بيوم الدين حتى أتانا اليقين. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم. بڑی محبت کے ساتھ تاجدار ختم نبوت حضور سید المعصومین خاتم المعصومین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر درود و سلام کا نذرانہ عقیدت و محبت پر دیجیے. الصلاۃ والسلام علیکم سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا امام الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ یا امام الاولین والآخرین. الصلاۃ والسلام علیک یا مولانا ومولا الثقلین وعلی آلک واصحابک یا جد الحسن والحسین. بعد از حمد و صلات انتہائی قابل احساس حضرات علماء کرام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں ہمارے بھائی محمد حسنات صاحب اور ان کے برادران کہ اس دکھ کی گھڑی میں میں اور آپ اللہ کی بارگاہ میں عاجزانہ اور مسکینانہ عرضگزاری کے لیے حاضر ہیں کہ خلاق عالم بوسیلہ نبی اکرم نور المجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے والد گرامی کی کامل مغفرت فرمائے اور انہیں کروٹ کروٹ جنت کی بہار نصیب فرمائے. سٹیج کی زینت مفتی اہل سنت تشریف فرما ہے. اللہ ان کی عمر و علم میں اضافہ فرمائے. باقی مانگا حضرات علماء کرام سے معذرت، اسماء جانتا نہیں. مولانا سلیم صاحب کے پیچھے جمعۃ المبارک کی نماز گزشتہ 1-2 ماہ قبل پڑھنے کا شرف حاصل ہوا، اس لیے دیدار ہے.
دوستان محترم، میرے اور آپ کے کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، میری ساری امت مرحومہ ہے، کل امتی امت مرحومہ، میری ساری امت پر اللہ کی بڑی رحمتیں ہیں۔ جب میرے اور آپ کے لجپال نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ پاک کی مجلس میں یہ ارشاد فرما رہے ہیں، میرے غلاموں، میری ساری امت پر اللہ کی بڑی رحمتیں ہیں، یہ امت مرحومہ ہے، ساتھ ہی وجہ ارشاد فرمائی، اس لیے کہ جب میری امت کے افراد دنیا سے جاتے ہیں اپنے کاندھوں پر گناہوں کا بوجھ لے کر جاتے ہیں، مگر جب صبح قیامت اپنی قبروں سے باہر نکلیں گے ان کے کندھے گناہوں کے بوجھ سے خالی ہو چکے ہوں گے۔ قربان جائیے اور لاکھوں بار سلام پیش کیجئے ان صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی عظمتوں کو، جنہوں نے بارگاہ مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک ایک راز کی کلی کھول کر امت مسلمہ کے سامنے پیش فرما دی۔ پاک صحابہ کرام عرض گزار ہوئے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی امتی یہ تو مان لیا کہ ان پر اللہ کی بڑی رحمتیں ہیں، قبر میں جائیں گے گناہوں کا بوجھ اپنے کندھوں پر لے کر جائیں گے، مگر جب قبروں سے باہر نکلیں گے گناہوں کا بوجھ ختم ہو چکا ہوگا۔ یہ گناہوں کا بوجھ ختم کس وجہ سے ہوگا؟ اب سنیے دل پر ہاتھ رکھ کر اور اپنے عقیدہ اہل سنت پر فخر فرمائیے۔ یہ چمکتے چہرے، یہ علماء جو آپ کو عقیدہ بتا رہے ہیں، یہ بریلی سے گھڑا ہوا نہیں ہے، یہ بارگاہ صدیقیت سے پڑا ہوا۔ سبحان اللہ۔ اس عقیدے کے اوپر 14 صدیوں میں ہر امت کے صلحاء کا، مفسرین کا، محدثین کا، محققین کا اجماع رہا ہے۔ میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جب صحابہ عرض گزار ہوتے ہیں، یا رسول اللہ یہ گناہ ختم کیسے ہوں گے؟ اب سنو، مصطفیٰ کریم علیہ السلام کے لبھائے مبارکہ کو جنبش ہوئی، میرے لجپال نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ارشاد فرمایا، وہی کام جو آج ہمارے مرحوم بزرگ ریاض صاحب کی بخشش و مغفرت کے لیے آپ یہ اجتماع کر کے لوگوں کو اللہ کی ذکر اور مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی نعت اور ترانے سنا کر، کلام اللہ شریف پڑھ کر لوگوں کی اصلاح کے لیے یہ مواعظ حسنہ کا انتخاب کر کے، ان علماء کے چہروں کا دیدار کر کے آپ کریں گے کیا؟ مصطفیٰ کریم علیہ السلام کے غلاموں، آخر انجام کیا ہونا ہے؟ ہاتھ اٹھانے ہیں پروردگار، ہم گناہگار ہیں، ہمارا یہ دعویٰ بتقاضۂ بشریت، اس سے اگر کوئی گناہ سرزد ہوا ہے تو مالک تو کریم ہے، اپنی شان کریمی کے صدقے مرحوم ریاض صاحب کو کروڑ جنت کی بہار ہے۔ اس دعا کا اثر کیا ہوگا؟ سنو، جب پاک صحابہ عرض گزار ہوئے، مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے فرمایا، سنو، تمحص عنہا باستغفار المؤمنین لہا، اور کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، فرمایا میرے غلاموں، جب میرا غلام قبر میں گیا، گناہوں پر کندھوں پر گناہوں کا بوجھ تھا، قبر سے نکلے گا گناہوں کا بوجھ ختم ہو چکا ہوگا، کس وجہ سے پوچھتے ہو؟ فرمایا یہ جو زندہ مسلمان اپنے اس مرحوم کے لیے اللہ کی بارگاہ میں استغفار کرتے ہیں، دعا کرتے ہیں، رب ان زندوں کی دعاؤں کی وجہ سے اس کی قبر میں سارے گناہوں کو معاف کروا دیتا ہے۔ پتہ چلا لیس للانسان الا ما سعی، قرآن کی آیت بھی حق ہے
مگر عقیدہ اہل سنت پر یوں تو ڈاکہ نہیں ڈلنے دیں گے۔ ہمارے بزرگوں نے جو دعا کا اہتمام کیا، ایک سلسلہ جاری کیا، اس کی سند مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی بارگاہ سے تمہیں ملے گی۔ اور اس حدیث کو راوی کرنے والے، نقل کرنے والے، جہاں ساتہ کے مصنفین ہیں، وہاں امام جلال الدین سیوطی الشافعی رحمہ اللہ جیسا عظیم محدث بھی، جس نے جاگتی ہوئی 72 مرتبہ سر کی آنکھوں سے مصطفیٰ کریم علیہ السلام سے دیدار کیا۔ سامنے سے تشام وقت کے دامن میں اب اتنی گنجائش نہیں جس موضوع کو پھیلائیں، دعا پر میں نے بات آپ کے سامنے رکھ دی۔ سورہ اللہ کا قرآن 29 سے 12، اور یہ بھی اللہ کے پاک کلام کا اعجاز ہے۔ آپ قرآن کا پہلا عشرہ، پہلے 10 پارے پڑھیں، اس میں رب کی کبریائی، وحدہ لا شریک ہونے پر جو کمال قرآن کے اعجازات ہیں، قاری قرآن انہیں پڑھ کر بغیر متاثر ہوئے رہ نہیں سکتا۔ سینٹر میں آئیں رب ذوالجلال کی نعمتیں، کمال، اور آخر میں آئیں تو اتنا بطش ربک لشدید، جب رب کی پکڑ کی بات آئے تو اس پر بھی کمال گفتگو قرآن فرماتا ہے۔ قاری قرآن جب بنظر غائب قرآن کا مطالعہ کرے، اس کے جسم کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ اور دوستو، میں یہ پیغام دوں گا ان علماء کی موجودگی میں کہ قرآن صرف مرنے والے کے بعد پڑھنے کے لیے نہیں آیا، قرآن زندہ لوگوں کے لیے آیا ہے۔ کسی کی روح اٹکی ہو تو قرآن لے کر بیٹھ جائیں، جب اس کی روح نکلتی ہے، اسے آسانی آتی ہے۔ تو نادانوں، اگر تم اس قرآن سے سچا پیار کر لو تو ساری دنیا کے ان ذلیل حکمرانوں پر اللہ تمہیں غالب فرما دے گا۔ شرط یہ ہے کہ قرآن کا دامن مضبوطی سے تھام لو، اور اس قرآن کو سمجھ کر، اس قرآن کو سمجھ پر پڑھنے کی کوشش کرو۔ قرآن کا ترجمہ و تفسیر پڑھو، اور جب ترجمے کا بھی انتخاب کرو تو فقط امام محمد رضا خان غازی بریلوی کے ترجمے، سبحان اللہ، کیونکہ امام محمد رضا خان وہ ہستی ہے کہ جس نے قرآن کا ترجمہ کر کے امت مسلمہ پر صرف احسان ہی نہیں کیا، صبح قیامت تک آنے والی ہر امت کا وہ شخص جو احمد رضا کے ساتھ وابستہ ہوگا، اس کے عقیدے کو بھی آپ نے بچا لیا۔ اللہ کا قرآن ہے کل نفس بما کسبت رہینہ۔ یہ آپ نے 12 علماء سے سنی ہے آیات، انہوں نے آپ کو اس کو ترجمہ بتایا۔ ہر بندے کا انداز اپنا ہے۔ کل نفس بما کسبت رہینہ۔ آج اس موضوع کے ساتھ میرا اللہ فرماتا ہے کہ ہر ذی روح چیز کو کل نفس بما کسبت رہینہ، ہر ذی روح چیز کو ہم نے، اب ذرا آپ کی طرف توجہ ہونا، ہر ذی روح چیز، اس میں ہر وہ مخلوق شامل ہے۔ کل نفس بما کسبت رہینہ پر، اور قرآن کا سلوک انداز دیکھیں، ساتھ ہی لفظ آگے قید لگائی الا، فرمایا ہر ذی روح چیز ہم نے کل نفس بما کسبت رہینہ، لیکن ساتھ ہی ایک قید لگا دی الا، مگر اصحاب الیمین۔ ادھر کہا کہ ہر ذی روح چیز کو ہم نے اب اس امتحان میں تو ڈالا ہے، مگر ساتھ ہی فرمایا الا اصحاب الیمین، دائیں ہاتھ والے اس سے مستثنا ہیں۔ اصحاب یمین پر یہ قانون لاگو نہیں ہوگا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ یہ اصحاب یمین ہے کون؟
یہ اصحاب یمین کون ہے؟ قرآن کا پہلا مفسر جس کے لیے میرے محبوب علیہ السلام نے اپنے ید اللہ کے گورے گورے ہاتھ اٹھا کر رب کی بارگاہ میں عرض کیا تھا اللہم علمہ الکتاب والحکمہ. وہ قرآن کا پہلا مفسر جس کا دعویٰ یہ ہے کہ لوگوں میرے اونٹ کی رسی گم جائے میں اسے مدینہ شریف کے جنگلات میں نہیں تلاش کروں گا، مسجد نبوی میں آ کر اللہ کا قرآن کھول کر بیٹھوں گا. میرے رب کا قرآن جس کا اعلان یہ ہے لا رتب ولا یابس الا فی کتاب مبین، میرا قرآن مجھے بتائے گا کہ میری اونٹ کی رسی کہاں پر گم پڑی ہے. آج ہم کتنی مشکلات میں پڑے ہیں، وجہ کیا ہے کہ ہم نے قرآن کا دامن چھوڑ دیا. ہم نے قرآن کو صرف 40ویں جمعراتوں اور روح نکلنے کے لیے گھر میں سجا کر رکھا ہے. کاش ہر صبح اٹھ کر فجر کی نماز کے بعد اگر اس قرآن کا ایک ہی رکوع ترجمہ و تفسیر کے ساتھ پڑھ لیا ہوتا، ہمارے ان قلوب میں معرفت قرآن کی وہ دولت آتی، وہ انوار و تجلیات برستے جس سے صرف وہ گھرانہ ہی نہیں وہ پورا علاقہ اس سے جگمگا اٹھتا. اللہ اکبر کبیرہ. آپ فرماتے ہیں کہ میں کچھ صحابہ کرام کی جماعت کے ساتھ مدینہ شریف کی ایک بستی میں پہنچا. میں نے دیکھا لوگ دسترخوان پر بیٹھے اور انہوں نے اپنا بایاں ہاتھ اپنی پشت کے پیچھے رسی کے ساتھ باندھا ہوا ہے. سامنے کھانا پڑا ہے، پانی پڑا ہے، کھا رہے، ہمیں دعوت دی. آپ فرماتے ہیں کہ یہ جو میرے ساتھی تھے پریشان ہوئے، ہر ایک متجسس نگاہوں سے دیکھ رہا تھا یہ عجیب لوگ ہیں، کلمہ بھی پڑھتے ہیں، رسول اللہ علیہ السلام کا دامن بھی پکڑے ہوئے ہیں، مگر کھانا کھا رہے ہیں، دسترخوان سامنے بچھا ہے اور الٹا ہاتھ اپنی پشت کے پیچھے باندھ رکھا ہے. سوال کیا، انہوں نے کہا پس ایک بار رسول اللہ کی بارگاہ کی حاضری کا شرط ہوا، دوبارہ ہم مسجد نبوی جا نہ سکے. مصطفیٰ کریم علیہ السلام کا ظاہری طور پر دنیا پردہ ہو گیا، حضور کی جلوہ گری ہو گئی. ہمیں جو مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی صحبت میسر آئی تھی، مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے فرمایا تھا جب بھی کھانا کھاؤ، جب بھی کسی کو چیز دو یا لو، میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ سیدھے ہاتھ کا استعمال کرو، دائیں ہاتھ سے کھاؤ، کیونکہ الٹے ہاتھ سے کھانا پینا لینا دینا یہ شیطان کا طریقہ ہے. فرمایا پس اس کے بعد ہمیں مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی صحبت میسر نہ آئی. اب جب بھی ہم دسترخوان بچھاتے ہیں اور اس خوف کی وجہ سے سامنے مرغن چیزیں پڑی ہوں اور ہمارا ہاتھ بے احتیاطی سے بایاں جائے جلدی میں، اور اگر ہم سیدھے ہاتھ سے کھا رہے ہوں تو پیاس کی تڑپ ہو تو ہم الٹے ہاتھ سے پانی کا گلاس پکڑیں اور منہ کے ساتھ لگا لیں، مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی سنت کا انکار ہو جائے. پہلا مفسر قرآن چیخ پڑا، کہنے لگا سنو، میں بار بار سوچتا تھا کلو نفس بما کسبت رہینا الا اصحاب الیمین کی شان والے کون ہیں وہ لوگ. آج پتا چلا اللہ جن کو کہتا ہے میں نے ان کو استثناء دیا ہے. آپ کی پارلیمنٹ قانون بناتی ہے کہ ہم نے صدر اعظم کو اس چیز سے استثناء دیا ہے، حالانکہ وہ استثناء جائز نہیں ہوتا، مگر جس کو اللہ کا قرآن استثناء دے رہا ہو. فرمایا حبر الامہ نے کہا کہ سنو مجھے آج پتا چلا یہ اصحاب یمین کون ہیں. فرمایا جن کا اٹھنا بیٹھنا، جن کا سونا جاگنا، جن کا کھانا پینا، جن کے لیل و نہار رسول اللہ کی سنت کے تباہ میں گزرے، اللہ ان کے لیے اعلان فرماتا ہے الا اصحاب الیمین کل نفس بما کسبت رہینا الا اصحاب الیمین. پتا چلا جو مصطفیٰ کریم علیہ السلام کے نقش قدم پر چل گیا، جس کے لیل و نہار، جس کے اٹھنے والا ہر قدم، جس کا دینے والا ہر ہاتھ، دینے سے پہلے، قدم اٹھنے سے پہلے، نگاہ اٹھانے سے پہلے وہ یہ سوچے کہ کہیں اس میں میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی سنت کا انکار تو نہیں. فرمایا وہ شخص وہ ہے
اللہ جن کے لیے فرماتا ہے کل نفس بما کسبت رہینا، ان کے لیے اعلان کر دیا الا اصحاب الیمین، سنو ساروں کا حساب ہوگا مگر جو در مصطفیٰ پر اپنا سب کچھ قربان کر دے اللہ اسے اصحاب الیمین کا عہدہ عطا فرمانا۔ آگے چلیے، اللہ کا قرآن ہے، اللہ فرماتا ہے فی جنات، جنتی لوگ جب جنت میں چلے جائیں یتساءلون، وہ کویسچن کریں گے، سوال کریں گے، کن سے؟ قرآن کہتا ہے عن المجرمین، مجرموں سے سوال کریں گے، دوستیوں سے سوال کریں گے۔ سوال کیا ہوگا؟ ما سلککم فی سقر۔ اب ذرا توجہ جاتا ہوں، مفتی افضال صاحب اس طرح کہہ رہے تھے کہ فکر آخرت اصلاح امت کے حوالے سے، ذرا آپ کی توجہ چاہتا ہوں۔ اللہ فرماتا ہے فی جنات، جنتی جنت میں چلے جائیں گے، جنتیوں کے اپنے اپنے درجے ہوں گے، مراتب درجات میں، یتساءلون سوال کریں گے، کوشچن اٹھائیں گے، کس سے؟ عن المجرمین، دوستیوں سے۔ جنت سارے آسمانوں سے اوپر، حدیث پاک کا خلاصہ آپ کے سامنے، علماء موجود ہیں۔ اور جہنم ساتوں زمینوں سے نیچے، اسفل سافلین جس کو قرآن کہتا ہے۔ مجھے بتاؤ، قرآن بیان کرتا ہے جنتی اپنے اپنے درجے میں سوال کریں گے، آواز لگائیں گے، ما سلککم فی سقر۔ یہ سوال کس سے ہوگا؟ قرآن کہتا ہے عن المجرمین، جہنمیوں سے ہوگا۔ او مجرموں، کیا ہو گیا تمہیں؟ آج تم دوزخ کے سیڑھے میں پڑے ہوئے ہو۔ تو قرآن کہتا ہے جہنمی وہاں سے جواب دیں گے۔ میں یہاں پر آپ کو ایک عقیدے کی بات دینا چاہتا ہوں، ذرا دل پر ہاتھ رکھیے۔ جو ساتوں آسمانوں سے اوپر جنت کا ماحول، جنتی وہاں سے آواز لگائے، اسفل سافلین میں پڑا ہوا مجرم اس کی آواز کو سنے اور جواب دے۔ مجھے بتاؤ، جب ایک جنتی کو اللہ نے اتنی پاور دے رکھی ہے، ایک جہنمی کو بھی اتنی پاور ہے، وہ وہاں سے سنتا بھی ہے، جواب بھی دیتا ہے۔ جنتی کا سوال سنا، جنتی نے اس کا جواب سنا۔ مجھے بتاؤ، جس کا کلمہ پڑھ کر جنتی کو یہ شان ملے، اس مصطفیٰ پر تم یا رسول اللہ کہہ کر یہاں مفتی عبدالخالق مسجد سے پکارو، مدینے والا مصطفیٰ مدینے میں تمہارے یا رسول اللہ کو سنے دے۔ سبحان اللہ، اللہ یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، نعرہ حیدری بھی ہمیں بڑا اچھا لگتا ہے، مگر آج کا دن تو میرے صدیق پاک کا دن ہے۔ سبحان اللہ، نعرہ تحقیق، نعرہ تحقیق، نعرہ تحقیق، حق حق چاریار، حق حق چاریار۔ گلی گلی نگر نگر، ابو بکر، ابو بکر، گلی گلی نگر نگر، ابو بکر، ابو بکر۔ اس لیے کہ آج تاجدار صداقت کا دن ہے ماشاءاللہ۔ اور میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام کے غلام کون؟ ابو بکر۔ کون ابو بکر؟ اس کے بارے میں تاجدار حلتا، مولا مشکل کشا، شیر خدا، علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم آپ فرمائیں، لوگوں سنو، جس ابو بکر کو میرے مصطفیٰ نے ہمارے مسلح کا امام بنایا ہے، علی اسے اپنا دین و دنیا کا امام مانتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام کے غلاموں، وہ ابو بکر جس کے بارے میں میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام فرمائے، میرے عمر کی ساری زندگی کی نیکیاں ایک طرف، میرے ابو بکر کی غار والی نیکی ایک طرف۔ کون ابو بکر؟ وہ ابو بکر 22 جمادی الثانی جن کا یوم وصال، وہ ابو بکر،
وہ ابو بکر جس کے بارے میں میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام فرمائیں، اور راوی ہے مولا علی شیر خدا، اور فرمائیں کہ سنو ساری دنیا کے نبیوں کے بعد ساری دنیا کے لوگوں کا، آدم علیہ السلام کے امتی کا، موسیٰ کے علیہ السلام کے امتی کا، عیسیٰ علیہ السلام کے امتی کا، ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کے امتی کا، فرمایا سارے نبیوں کی امتوں کے بشمول نبی پاک علیہ السلام کی امت کے، فرمایا نبیوں کے بعد سب سے افضل ترین ہستی وہ بھی ابو بکر صدیق کی ذات ہے، اور فرمایا کہ سنو سارے نبیوں کی امتوں کا ایمان ایک پلڑے میں رکھو، میرے ابو بکر کا اکیلا ایمان ایک پلڑے میں رکھو، ابو بکر کی ایمان والا پلڑا پھر بھی سبحان اللہ، اس لیے کہو گلی گلی نگر نگر ابو بکر ابو بکر، جس کو اللہ نے قوت گویائی عطا فرمائی. سنو میرے مصطفیٰ علیہ السلام نے فرمایا میرے غلاموں میرے ابو بکر کی محبت میری امت پر واجب ہے، میرے ابو بکر کی محبت یہ امت پر واجب ہے، اور فرمایا اس نبی نے جس کا کلمہ پڑھتے ہو اور تاجدار ختم نبوت کی نبوت کے اوپر جب حملہ ہوا تو کائنات میں جس شخص نے سب سے پہلے میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی ختم نبوت پر پہرا دیا اس کا نام ابو بکر صدیق ہے. اور میرے مصطفیٰ علیہ السلام نے فرمایا لوگوں میں نے سارے لوگوں کے احسانات کے بدلے چکا دیے ہیں سوائے ابو بکر کے. ابو بکر کے احسان کا بدلہ میرا رب خود اسے عطا فرمایا. گلی گلی نگر نگر ابو بکر مصطفیٰ کا ہم سفر ابو بکر. وقت یہ ہے ان لوگوں کی جو حضرت ابو بکر صدیق کے بارے میں زبان کھولیں. نادانوں جس مقام پر 70,000 فرشتہ صبح آتا ہے سلام کرنے، اور جو پھر صبح ایک دفعہ آ جائے قیامت تک اس کو دوبارہ موقع نہیں ملے گا. جو شام کو 70,000 فرشتہ آتا ہے وہ کس مقام پر؟ مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی ذات پر. مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے اپنے سینے کے ساتھ اس کو لگا کر رکھا ہے، اس کا نام ابو بکر ہوگا. بات چل رہی تھی، وہ بھائی نے نعرہ لگایا تو ہم نعرہ حیدری کے خلاف نہیں، ہم تو کہتے ہیں لگاؤ 100 بار لگاؤ نعرہ حیدری، مگر آج جس مہینے میں جس دن ہے تو کم از کم تاجدار صداقت کی بارگاہ میں نظر اللہ اکبر کبیرہ. اور یہ بھی ہمارا اسٹیج کا منصب کا تقاضا ہے کہ ہم امت کو بتائیں، اس لیے کہ ہمارے بزرگان دین اپنے بچوں کو بتاتے تھے، اپنے لوگوں کو بتاتے تھے یہ مقام ہے صدیق پاک کا، اور یہ مقام ہے عمر پاک کا، یہ مقام عثمان بن حیا کا، اور یہ مقام ہے مولا علی شیر خدا کا. اس لیے کہ ہم در والوں سے بھی پیار کرتے ہیں، گھر والوں سے بھی پیار کرتے ہیں. الحمدللہ. بات چل رہی تھی، جہنمی وہاں سے پکارے آواز سنے، امتی تو یہاں سے فریاد جو کرے دل سے، ممکن نہیں کہ خیر البشر کو خبر نہ ہو. اللہ اکبر. آگے چلیے، فرمایا ان سے جب سوال کیا جائے گا ما سلککم فی سقر، تمہیں کون سی چیز دوزخ میں لے کر آ گئی؟ اب مجرموں کا پہلا سوال سن، ان کا جواب سنیے، دوست ہی جواب دیں گے. اللہ کا قرآن کہتا ہے قالوا لم نک من المصلین، ہم دنیا میں نماز نہیں پڑھا کرتے تھے. یہ کون جواب دے رہا ہے؟ جہنمی جواب دے رہا ہے. اور جہنمی کون ہے؟ لم نک من المصلین. کون کہہ رہا ہم دنیا میں نماز نہیں پڑھا کرتے تھے؟ کلمہ گو تھا، نماز نہیں پڑھی، آج جہنم میں پڑا ہوا ہے. نماز کو ہم فضول پریکٹس سمجھتے تھے، یہ لوگ اٹھتے بیٹھتے نیچے اوپر ہوتے تھے، ہم ان کا مذاق اڑاتے تھے. سنو میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے فرمایا جس نے جان بوجھ کر ایک نماز چھوڑی اللہ اس کا نام جہنم کے دروازے پر لکھ دے. اس لیے محترم ہمارے بزرگ ریاض صاحب کی دعا پر آنے والوں، اس مرنے والے کی روح کی ٹھنڈک یہاں سے بھی پہنچے گی کہ آج ان کے بچے بھی، خاندان والے بھی، بھائی بھی، آج ان کے عزیز و اقارب، ان کے چاہنے والے بھی یہ تہیہ کر کے اٹھیں مولا جان تو جا سکتی ہے تیری بارگاہ میں سجدہ کبھی قضا نہیں ہوگا. لم نکو من المصلین، ہم دنیا میں نماز نہیں پڑھا کرتے تھے. مجھے 11 کا ہی ٹائم بتایا تھا دعا کا، تو بس
3 منٹ اور 3 آیتیں اوپر ہم اس کا جو تفسیر ہے اس کو سامنے رکھتے ہیں 11:05 معذرت کے ساتھ۔ لم نکو من المصلین، پہلا جواب کہ ہم دنیا میں نماز نہیں پڑھتے تھے۔ دوسرا لم نکو نطعم المسکین، ہم مسکینوں کو کھانا نہیں کھلاتے تھے۔ غریب دروازے پر آتا ہم دھتکار دیتے تھے۔ کوٹھی ہماری عالی شان، ہم خود جا کر عالی شان ہوٹلوں میں محفلیں کرتے تھے، یاروں دوستوں کے ساتھ عیاشیاں کرتے تھے، مگر پڑوس میں یتیم بچہ بلک بلک کر رو رہا ہو، بیوہ لوگوں کے کپڑے مانج رہی ہو، اور حالات جب ایسے بن جائیں اور ہم ان کو دکھانے کے لیے کچھ نہ دیں تو جہنمی کہتے ہیں لم نکو نطعم المسکین، ہم لوگوں کو کھانا نہیں کھلاتے تھے۔ یہ ہمارا دوسرا قصور تھا۔ پہلا نماز نہیں پڑھتے تھے، دوسرا مسکینوں کا خیال نہیں کرتے تھے، تیسرا کنا نخوض مع الخائضین، یاوہ گوئی کرنے والوں کے ساتھ یاوہ گوئی کرتے تھے۔ بس وقت کے دامن میں آگے گنجائش نہیں، میں اگلی آیات پر گفتگو کروں۔ کبھی زندگی نے وفا کی تو اس درس قرآن کو وہیں سے پھر شروع کریں گے۔ صرف اس بات کو سمجھ لو، کنا نخوض مع الخائضین۔ آج ہر دوسرا بندہ، خواہ اس کی داڑھی سفید ہو چکی ہے، خواہ وہ 10 سال کا بچہ ہے، ہر دوسرا بندہ، دوسرا فرد اس کنا نخوض مع الخائضین کے زمرے میں آ رہا ہے۔ بس آج کا یہ اجتماع اپنی آخرت کی فکر کریں، اپنے اعمال کو صحیح کرنے کی کوشش کریں۔ یہ جو ہمارے پاس 6 انچ کا موبائل آ گیا نا، اس نے کنا نخوض مع الخائضین کے اندر بڑی آسانیاں کر دی ہیں اور یہ ہمیں پھنسا رہا ہے۔ جوان بیٹی ہے، بستر میں لیٹی ہے، ماں کو پتہ نہیں، باپ کو پتہ نہیں وہ کیا کر رہی ہے۔ جوان بچہ ہے، کسی نے کچھ بھیجا، اوٹ پٹانگ مذاق، چاہے وہ کلمہ کفریہ کیوں نہ ہو، اسلام کی مذاق کیوں نہ ہو، کوئی فحاشی اور یعنی والی تصویر کیوں نہ ہو، فوراً اپنے گروپوں میں بھیجی۔ اسی کو تو کہتے ہیں کنا نخوض مع الخائضین۔ جہنمی جواب دیتے ہیں، اوہ جنتیوں سنو، ہم فحش کلامی کرنے والوں کے ساتھ فحش کلامی کرتے تھے، یاوہ گوئی کرنے والوں کے ساتھ یاوہ گوئی کرتے تھے، اور آج اس کے پھر عذاب کے نتیجے میں ہم اسفل سافلین میں پڑے ہوئے ہیں۔ اس لیے آج آئیے سوچئے، ساری رات گزر جائے، ہم موبائلوں پر نٹ کی دنیا میں مصروف رہیں، اور جب مؤذن الصلاۃ خیر من النوم کہے اور ہمارے جسم پر جون تک نہ رنگے تو سمجھ جانا وَكُنَّا نُكَذِّبُ بِيَوْمِ الدِّينِ، ہم روز جزا کو جھٹلانے والے ہیں۔ پھر اللہ کا قرآن کہتا ہے حَتَّى أَتَانَا الْيَقِينُ، تم انہی مستیوں میں مست تھے یہاں تک کہ تمہیں موت نے آن گھیرا۔ کیا پتا چلتا ہے تم یہاں سے نکلے ہو، بائی روڈ کراس کرو گے کہ نہیں۔ حَتَّى أَتَانَا الْيَقِينُ، تمہیں موت نے آن گھیرا۔ اب اللہ کا قرآن کہتا ہے فَمَا تَنفَعُهُمْ شَفَاعَةُ الشَّافِعِينَ، آج بلاؤ کون ہے تمہارا سفارشی۔ اللہ کی بارگاہ میں اگر حق شفاعت ہے تو صرف مصطفیٰ کریم کی ذات کو حاصل ہے، اور مصطفیٰ کریم کے صدقے پھر جس سے میرے مصطفیٰ کریم اللہ فرمائیں۔ اس لیے مصطفیٰ کریم علیہ السلام کے ساتھ سچی محبت کریں، حضور کے آل و اصحاب کے ساتھ سچی محبت کریں، اپنے علماء کے ساتھ پیار کریں۔ اپنے وقت میں سے 24 گھنٹے آپ کے پاس وقت ہے، جہاں دنیا کے کاموں میں 8 گھنٹے ڈیوٹی کریں، جہاں کھانے پینے میں آپ 3 گھنٹے صرف کریں۔ میں آپ سے ہاتھ جوڑ کر اتنا عرض کرتا ہوں، اپنی آخرت کے لیے، اپنے بچوں کا مستقبل روشن بنانے کے لیے، اپنی مساجد کے علماء حقہ کے ساتھ کم از کم 30 منٹ ہر روز دیں، قرآن کی کچھ آیات ان سے پڑھ لیں، نماز کے کچھ مسائل سیکھ لیں، حج کے کچھ مسائل سیکھ لیں، زکوٰۃ و خیرات کے کچھ مسائل سیکھ لیں۔ آدھا گھنٹہ ہر روز دیتے رہیں گے، 12 ماہ گزریں گے، آپ خود محسوس کریں گے اللہ کے قرآن کے نور سے ہمارا سینہ کیسے جگمگا رہا ہے۔ یعنی سینہ جہاں پر جگمگا رہا ہے، جب قبر میں پہنچو گے تو قبر بھی جگمگا ہوگی۔ خالق کائنات
اس کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اور نور قرآن سے ہمارے سینوں کو منور فرمائے۔ اللہ کریم ہمارے بزرگ ریاست کی کامل مغفرت فرمائے، ان کی کمر پر اپنی کروڑا رحمت اور برکتوں کا نزول فرمائے، نور قرآن، نور ایمان اور نور مصطفیٰ سے ان کی قبر کو روشن فرمائے، ان کی جملہ برادری کو، آل اولاد کو اس عظیم صدمے پر، صبر جمیل پر اجر عظیم نصیب فرمائے۔ آخر دعوانا الحمد